ہمارا ایک موضوع 4 جمعوں میں بیان ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج اس کا آخری حصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ وہ موضوع ہے والدین پر اولاد کے حقوق۔ تقریباً 54 حقوق میں پچھلے جمعے تک مکمل کر چکا تھا اور آج 55 نمبر جو حق ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہنا ہے، اگر نہ پڑھے تو بچے کو مار بھی سکتے ہیں۔ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہیں کہ اس کو مارا جائے، وہ نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے۔ نمبر 56، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بچے کا جو بستر ہے وہ جدا کر دینا چاہیے۔ بچے کو اپنے ساتھ بھی نہیں سلانا چاہیے اور بچے کو کسی دوسرے کے ساتھ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نہیں سلانا چاہیے۔ سب میری طرف دیکھتے رہا کریں، اس سے بات جلد سمجھ آتی ہے۔ جب بچہ اب 97 نمبر حق کیا ہے، جب جوان ہو تو شادی کر دے۔ جب بچہ جوان ہو تو اس کی شادی کر دے، اور شادی میں وہی چیزوں کا رعایت رکھنا ہے، قوم کون سی ہے، دین کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بچے کی شادی کر دینی چاہیے۔ نمبر 58، جو ایسا کام کہنا ہو، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اگر کوئی کام کہنا ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میری نافرمانی نہ کر دے، کہ اگر میں اسے کہوں کہ بیٹا یہ کرو اور ہو سکتا ہے یہ انکار کر دے، تو ایسی صورت میں آپ نے بچے کو حکماً نہیں کہنا کہ بیٹا یہ کرو، کہ کہیں یہ نافرمانی کر کے نافرمان اولاد نہ بن جائے، بلکہ اسے نرمی اور بطور مشورہ کے طور پر آپ اسے کوئی کام کہیں کہ بیٹا اگر یہ کام ایسے کر لیا جائے تو کیا خیال ہے، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ یہ انداز اپنائیں آپ۔ بیٹا میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس کام کے اندر ہم اس طرح سے کر لیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ اپنی اولاد سے لینا چاہتے ہیں، اس کام کا نفع نقصان اولاد کے سامنے رکھا جائے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو بچے کے اندر کیا ہوگا کہ اس چیز کا شوق پیدا ہوگا۔ جب شوق آئے گا تو بچہ وہ کام خود سے کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی اپنے بچے کو کوئی کام ہی نہیں کہا۔ کہا جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بیٹے کو کوئی کام کہوں اور یہ آگے سے نہ کرے تو کہیں یہ نافرمان نہ بن جائے اور اللہ کے ہاں اس کو عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی آپ کی جو اولاد ہے، آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنے، ان کو آپ نے سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ اولاد سے فائدہ بھی لینا ہے، لیکن فائدہ بھی ایک اچھے انداز سے لینا ہے کہ جس انداز کی وجہ سے آپ کا بچہ نافرمانی کی طرف نہ جائے، بلکہ آپ کا بچہ ہمیشہ فرما برداروں کی صف میں ہی کھڑا ہوا نظر آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں سمجھ رہے؟
اچھا، اب آگے جو ہیں یہ بڑے خاص حقوق ہیں، اس پر آپ کی توجہ جو ہے وہ مجھے ضرور چاہیے۔ نمبر 59، اپنی اولاد کو میراث سے محروم نہ کرے۔ بعض دفعہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں دینا چاہتا، اس سے ناراض ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی ساری جائیداد کسی اور کے نام کنورٹ کر دیتا ہے، کسی اور کے نام کر دیتا ہے، تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ بچہ جو ہے یہ میرا وارث نہ بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ آپ کی اولاد کا حق ہے کہ آپ اپنا جو مال چھوڑیں وہ آپ کی اولاد کی وراثت کا سبب بنے۔ اپنی اولاد کو محروم کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایک اور مسئلہ ہے، سم ٹائم بعض اوقات والدین جو ہیں وہ اپنے کسی بچے کو عاق نامہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا اس بچے کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ہمارا اس بچے کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اس نے جو بھی کیا یہ ہمارا کوئی وارث نہیں، یہ وہ۔ اس طرح سے عاق نامہ لکھ دینا یہ آپ کے بچے کو آپ کی وراثت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ باپ نے عاق نامہ دیا ہو اور بچہ دنیا سے چلا جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، تو جس طرح باقی اولاد آپ کی وراثت کے حقدار ہیں، اسی طرح آپ کا وہ عاق کیا ہوا بچہ بھی آپ کے مال کا حقدار ہے، اس کو بھی اتنی وراثت ملے گی جتنی شرعی طور پر اس کی بنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی اس کے کہ نہیں آئی؟ تو عاق نامہ کر دینے سے بچہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 60، اپنے مرنے کے بعد ان کی فکر کا خیال رکھے، یعنی زندگی میں کم از کم کل جائیداد کا 2/3 حصہ چھوڑ کر جائے۔ اس کی صورت کیا ہے یہ میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اپنے مال کا کل حصہ کریں کہ آپ کی جائیداد بنتی ہے مثال کے طور پر 5 کروڑ کی۔ اب 5 کروڑ کی جو جائیداد ہے اس کو آپ 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں۔ 5 کروڑ کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کریں؟ 3 پہ۔ جب آپ اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ تقریباً 1,66,00,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے۔ اگر آپ کچھ راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے، تو آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی کل جائیداد کا کم از کم 2/3 حصہ، یعنی 1,66,00,000 وہ 5 کروڑ میں سے جو ہے وہ آپ راہ خدا میں دیں۔ بقیہ جو 2 حصے بنتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی جائیداد کے وارث بن سکے۔ اس کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے۔ کسی کی 10 کروڑ جائیداد بنتی ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ 60 حق بیٹا اور بیٹی سب کے ہیں، اور جو آپ بھی ابھی آخری 2 میں نے بیان کیے ہیں یہ خاص طور پر بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے برابر کے حقوق ہیں۔ اب ہے نمبر 61، اپنی اولاد کو، یعنی خاص طور پر اس میں بیٹا جو ہے اس کو لکھنا سکھانا چاہیے۔ تیرنا یعنی تیراکی جو ہے یہ اپنے بچے کو سکھانی چاہیے۔ یہ آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ اللہ ہماری گورنمنٹ کو توفیق عطا کرے، یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا کرے جو تکلیف کے آنے سے پہلے ہمارے لیے کچھ بندوبست کر سکیں۔ ہر سال اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے سیلاب کی وجہ سے، لیکن ان ظالموں کو اس عوام کا کچھ خیال نہیں آتا کہ
کہ ہم ان کے لیے اس مصیبت کے آنے سے پہلے کچھ لاحِ عمل تیار کریں۔ ابھی بھی جیسے سیلاب کی وجہ سے، بلکہ مجھے تھوڑی دیر پہلے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے سال سیلاب آیا اور ادھر اچ شریف والی سائڈ پہ ہم ایک علاقے میں کچھ راشن تقسیم کرنے گئے تھے، تو لوگوں کے گھر وغیرہ تباہ ہو چکے تھے، اور ابھی ان کو پھر وہاں سے بتا دیا گیا کہ نقل مکانی کر لیں، سیلاب کی وجہ سے آپ کا پھر نقصان ہونا ہے۔ تو ایک سال کے اندر ان کا کچھ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ سال کے بعد انہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ، یعنی جنہوں نے پچھلے سال تعاون کیا اب پھر تعاون کریں، تو لوگ اپنے آپ کو آگے بڑھا ہی نہیں پائیں گے۔ تو ایسے میں اپنی اولاد کو تیرنا اس لیے سکھائیں کہ جیسے اللہ نہ کرے کبھی ایسی مصیبت آ جائے تو کم از کم انسان کو تیراکی آتی ہو تاکہ وہ پانی سے نکلنے کی کوشش کر سکے، تو تیرنا سکھانا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 63، اپنی اولاد کو جنگی تربیت بھی دینی چاہیے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھیں تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، اب جنگ ہوتی ہے بندوق کے ساتھ، بارود کے ساتھ۔ تو اپنی اولاد کو کم از کم نشانہ بازی سکھانی چاہیے، گھڑ سواری سکھانی چاہیے، اپنی اولاد کو وہ چیزیں کم از کم ضرور سکھائیں کہ اگر جنگی حالات بن جائے تو ہماری جو اولاد ہے وہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتی ہے، وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہے۔ یہ مجھ پر میری اولاد کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں تو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں ہمیں بتائی، ہمیں خود نہیں آتی تو اولاد کو کیسے سکھائیں؟ تو خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں تاکہ آپ اپنی اولاد کے جو حق ہیں وہ پراپر طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے آپ کو؟ یہ 63 حق ہوئے۔ نمبر 64 جو ہے آپ کی اولاد کا آپ پر حق یہ ہے کہ سورہ مائدہ اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو سورۃ المائدہ ہے یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور یہ مدنی ہے اور اس کی 120 آیات ہیں، اور اس کا نام المائدہ اس لیے رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترا اور اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کے اندر کن چیزوں کا زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اس صورت میں بتایا گیا کہ عہد و پیمان پورا کرنے کی تاکید، کہ جب کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں، اس صورت میں یہ بات سکھائی گئی۔ پھر اس صورت میں حلال اور حرام کے احکامات سکھائے گئے، کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزیں، شکار، ذبح اور اہل کتاب کے کھانے اور ان سے نکاح کے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح وضو، غسل اور تیمم اس کے احکام بھی سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر عدل و انصاف اس کے احکام بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ یہود و نصارہ کے حالات کہ بنی اسرائیل سے کیے گئے عہد اور ان کی نافرمانیاں اور انبیاء کرام کی تکذیب کا ذکر ہے تاکہ مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں جو یہود و نصارہ نے انبیاء کے ساتھ غلطیاں کی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات، ان کے حواریوں کا ذکر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو، ان چیزوں کا ذکر بھی سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ حدود اور سزائیں ان کا ذکر بھی ہے، دین کی تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کہ قرآن مجید کی یہ صورت جب آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، اس صورت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب آپ اس صورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کی اولاد ان چیزوں کو پڑھے گی تو آپ کی اولاد کے اندر وہ اخلاق پیدا ہوں گے، آپ کی اولاد کے اندر وہ اچھی چیزیں پیدا ہوں گی کہ جن کا آگے جا کر آپ کی اولاد کو فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ او بیلیو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ اتنے سہم جاتے ہیں
کہ ہم کیا کریں گے، کریں، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ وقت نکال کر آئیں، آپ کو دین سکھایا جائے، آپ کو دین بتایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر 65واں حق یہ ہے کہ جب بچے کا ختنہ کرنا ہو، بچے کا ختنہ کرنا ہو تو اعلان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی یہ رسم ادا کرنے لگے. ختنہ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ کے حکم سے. دنیا کے اندر سب سے پہلا جو ختنہ ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خود سے کیا تھا. اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. کرسچن جو ہیں یا یہ جو کچھ ہندو وغیرہ ہیں یہ ختنہ نہیں کرتے، تو مسلمان کی ایک یہ پہچان ہے کہ وہ اپنا ختنہ کرے. اچھا، نمبر 66. اب کچھ حقوق ہیں خاص بیٹی کے لیے. کچھ حقوق میں نے بیٹی بیٹا دونوں کے بیان کیے، کچھ بیٹے کے لیے بیان کیے. اب ہے کچھ بیٹیوں کے لیے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو غمی کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کی طرف سے رحمت جانتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، خاندان میں مبارکباد دی جاتی ہے، اور فون کر کے خود بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے. اور بیٹی پیدا ہو تو نہ مٹھائی نہ کسی کو بلکہ فون کر کے لوگ پوچھیں جی کیا خوشخبری ہے، جی اللہ نے دی دیتی ہے، بس اتنا سا کہہ دیں گے اچھا چلو یہ بھی بہت اچھی بات، اللہ نے آپ کو رحمت دیا، ہاں جی ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. بھائی آپ کو کون سا دکھ ملا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں؟ بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 4 عطا فرمائی، اور بیٹے اللہ نے حضور کو 3 عطا فرمائے. اور بیٹی وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، فرمایا وہ عورت خوش نصیب عورت ہوتی ہے. وہ عورت خوش نصیب عورت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہلی اولاد کی صورت میں بیٹی عطا فرماتا ہے. اور بیٹی وہ ہے جو آپ کے لیے رب کی طرف سے رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے. تو بیٹی کے پیدا ہونے پر غمی کا اظہار نہیں کہ جسے کہا جائے جی ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں. رب کی رضا پہ راضی ہیں کہ آپ کو تکلیف آ گئی ہے، کہ آپ کو کوئی غم آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، نہیں، کہو کہ اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہوا کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، مجھ پر رب نے اپنا کرم کیا ہے، مجھ پر رب نے شفقت کی ہے. بلکہ رب نے وہ 4 شہزادیاں جو محبوب کو عطا فرمائی تھی انہی کی برکت سے اللہ نے ایک اور شہزادی مجھے عطا فرمائی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بیٹے 2 3 4 ہو، ان کی پرورش کرنے پر حضور نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، اور وہ بھی جنت کا وعدہ کہ وہ اور میں یوں جنت میں جائیں گے، بلکہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کرے. فرمایا میں اور وہ باپ دونوں یوں مل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کسی کی بہنیں ہو 3 یا 2 بہنیں ہو، ان بہنوں کی اچھے انداز میں تربیت کرے، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کرے. فرمایا میں محمد اور وہ بہنوں کا بھائی یوں مل کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو بیٹی پیدا ہونا یہ غم کا سبب نہیں بلکہ یہ رب کی رحمت کا سبب ہے. نمبر 67 نمبر حق کیا ہے؟ اپنی بچیوں کو سلائی کڑھائی کھانا پکانا یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ کبھی مشکل وقت اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بیٹی کو مشکل وقت آئے، اللہ ہر لمحہ ہر بیٹی کو خوشیاں عطا فرمائے. ہمیشہ باپ کو بھائیوں کو اپنی بہن بیٹی کے سسرال سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، کبھی ان کو وہ ہوا نہ آئے کہ جس کی وجہ سے باپ اور بھائی ساری رات سو نہ سکیں کہ ہماری پیاری بیٹی کس حال میں ہے. یہ کبھی دکھ اللہ کسی کو نہ دیکھنا دے، بلکہ اللہ ہمیشہ ہر ایک باپ کو بھائی کو بہنوں بیٹیوں کی طرف سے خوشی عطا کرے کہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائے، ان کو کھانا پکانا سکھائے، تاکہ وہ اگلے گھر جائے تو اس کو باتیں نہ سننی پڑے
کہ تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے، بلکہ وہ جب جائے تو ہر کوئی یہ کہے کہ واہ تیری ماں نے تو تجھے ہر وہ چیز سکھائی ہے جس کی ایک بیٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 68، سورہ نور کی تعلیم اپنی بیٹی کو دینی چاہیے۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ سورہ یوسف بیٹیوں کو نہیں پڑھانی چاہیے لیکن بیٹوں کو پڑھانی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک مرد کو باحیا غیرت والا کیسا ہونا چاہیے، اور بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ انہیں شرم و حیا، پردہ داری کا خیال کیا جائے۔ اور نمبر 59 وہ یہ ہے، 69 جو ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کوشش کرے کہ ایسے ماحول میں تعلیم دے، لکھنا پڑھنا سکھائے جہاں اس کی عزت کا پاس رکھا جائے۔ آج کل وہ یونیورسٹی، اکیڈمیز، اسکول، کالجز زیادہ پروموٹ کیے جاتے ہیں جن کے ہاں کو ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے، بٹ جہاں پہ سیپریٹ ہو، بچیاں الگ سے بچے الگ سے، تو کہا جاتا ہے جی ہمارا بزنس نہیں چلتا۔ تو آپ اس لفظ کو بس یوں اپنے اندر سمو لیجئے گا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بزنس پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کس کے ذریعے؟ ہماری عزتوں کی نیلامی کے ذریعے، ہماری عزتوں کے دکھلاوے کے ساتھ۔ یہ میں نے بڑا تلخ جملہ بولا ہے، اور اس تلخ جملہ کہنے پہ مجھے شرمندگی نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو وہ اس لیے پرائے مردوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ ہماری پرموشن ہو، ہماری یونیورسٹی، ہمارا اسکول، ہمارا جو سسٹم ہے یہ گرو کرے۔ ہاسپٹل میں، دفاتر میں، آفسز میں اسی لیے بچیوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ کسٹمر آئے تو اس کو پہلے بچی ویلکم کرے، عورت ویلکم کرے۔ تو آپ اگر اس پہ گہرائی سے سوچیں، آپ اس پر ذرا درد دل کے ساتھ اگر سوچیں، تو میری بہن بیٹی کیا اس لیے اللہ نے مجھے دی تھی کہ میں لوگوں کی پروموشن کے لیے اس کو ہائر کرواؤں؟ یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت بر مبنی ہے۔ روشن خیال، وقت بدل چکا ہے، وقت کا بدلنا یہ نہیں بتاتا کہ انسان کی غیرت بدل جائے۔ میں نے پچھلے جمعے اس پہ کافی گفتگو کی تھی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نمبر 70، اپنی بیٹیوں سے دل جوئی اور خاطرداری بیٹے سے زیادہ کرے۔ بیٹی کے ساتھ دل جوئی، اس کی خاطرداری بیٹے سے زیادہ کرے، اس لیے کہ بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا تھوڑا سا دل ہوتا ہے، وہ جلدی رو پڑتی ہیں۔ باپ بیٹے کو دبکا بھی لگا لینا تو بیٹا اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹی باپ کا اترا ہوا یا سخت چہرہ کہے نہ بھی وہ پھر بھی رونے لگ جاتی ہے۔ یہ بیٹیوں کے اندر اللہ نے کچھ، وہ بڑی نازک سی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب دینے کی باری آئے کہ جب آپ نے اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے تو یہ بڑا خاص حق بیان کیا گیا ہے کہ کانٹے کی تول کے برابر، کانٹے کا کیا وزن ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنے بیٹوں کو دینا ہے تو جتنا بیٹے کو دینا ہے سیم اتنا ہی برابری کے ساتھ اپنی بیٹی کو عطا کرنا ہے کہ اس میں کانٹے کے وزن جتنا بھی حرج فرق نہ آئے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بیٹے کو زیادہ کھلایا جاتا ہے، بیٹیوں کو کم کھلایا جاتا ہے کہ اے پرایا مال ہے۔ بھائی پرایا مال نہیں، یہ تیرا اپنا خون ہے، یہ تیری اپنی بیٹی ہے، یہ تیرا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، تو جگر کا ٹکڑا پرایا نہیں ہوتا، بلکہ جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ تمہارے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھلا تو نہیں دیں گے یہ باتیں؟ اینے پرائی کاٹ اڑ جانا ہے، انہوں کی زیادہ پڑھانا لکھانا ہے؟ او نہیں بھائی، وہ تیری بیٹی ہے، تیرا اس کا بھی سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے۔ بہن بڑی بھی ہو، بھائی چھوٹا ہو، تو اکثر ماں باپ بیٹے کو زیادہ دے دیں گے، بیٹی کو کم دیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ حتیٰ کہ آپ کی بیٹی کا آپ پر حق ہے کہ جب آپ بچوں میں کوئی چیز تقسیم کریں تو پہلے اپنی بیٹی کو عطا کریں، بعد میں بیٹے کو عطا کریں۔ پہلے کس کو دیں؟ بیٹی کو، پھر کس کو دیں؟ بیٹے کو۔ یہ حق ہے اور یہ حدیث سے مبارک ہے
کہ دینے میں پہل کس سے کرنی ہے؟ بیٹی سے. کس سے کرنی ہے؟ بولتے نہیں آپ. ہوں تسی کہو گے پتر کما کے دینا انہیں سی پہلے تینوں کیویں دے دئیے جی. اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہوں پتر کما کے لیا ہے, کل انہوں نے سانو کما کے دینا ہے, تو پھر کہے گا اینو کہ وہ جڑا جنہوں پہلے دیندے سا وہ ساڈے کولوں کی لینا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ ماں باپ کے لیے اولاد تو برابر ہوتی ہے نا. کوئی کما کر لاتا ہو اور کوئی نہ لاتا ہو, اور کبھی ماں پیو اس کو پہلے دے دے جو نہیں کما کے لاتا, تو دینے والا تانا پہلے مارتا ہے. انہوں دیندے ہو جڑا کچھ بھی نہیں کرتا ویلا کھاندا ہے, تو مینوں تسی بھول جاندے ہو. یار ماں باپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالا کرو, ان کو اس امتحان میں نہ ڈالا کرو. اس کے لیے دونوں برابر ہو, کوئی کمائے یا نہ کمائے. بلکہ وہ بچہ جو گھر میں معذور چارپائی کے ساتھ لگا ہو نا, تو ماں باپ اس کا صحت مند بچے سے زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ بچہ زیادہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے جو کچھ کما کر نہ لاتا ہو. بلکہ اگر وہ اس کو پہلے کچھ دے دیں تو تم دل بڑا کر لیا کرو کہ کہیں میرے بھائی کے دل میں کوئی بات نہ پیدا ہو. جب ہم ایسا بن جائیں گے تو ہمارے گھر بھی خوبصورت بن جائے گے. ماں باپ آپ کو دعائیں الگ سے دیا کریں گے. باتیں سمجھ آ رہی میری کہ نہیں آ رہی؟ وہ بیلیوں سمجھ آ رہی ہیں نے, ان پر عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. نمبر 72 تو ہو گیا. نمبر 73, جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے, جب بیٹی, تو پھر اس کو نہ اپنے ساتھ سلایا جائے نہ اس کو بھائی کے ساتھ سلایا جائے. یعنی اس کا سگا بھائی ہے, بہن بھائی ہیں, جب 9 سال کے ہو جائیں تو انہیں اکٹھے نہیں سونا چاہیے, ان کو الگ الگ سونا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. یہ میں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دوں گا کہ ان کو اکٹھا کیوں نہیں سونا چاہیے, یا بیٹی کو باپ کے ساتھ, بیٹے کو ماں کے ساتھ جب بڑے ہو جائیں کیوں نہیں سونا چاہیے. اس کی وضاحت پھر کبھی انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا. نمبر 74, 75 اور 76, 3 حق اس کے اندر ہیں کہ جب بچہ 9-10 سال کا ہو جائے تو اس کی خاص نگہداشت شروع کرے. اپنے بچے پہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھے. ناچ گانا ڈرامے ایسی جو چیزیں ہیں, ایسی جگہوں پر اپنی اولاد کو نہیں جانے دینا چاہیے, خصوصی طور پر بیٹیوں کو, کہ یہ بڑی نازک شیشیاں ہوتی ہیں جو سریلی آواز پہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنے خاندان میں ہی کیوں نہ ناچ گانے کا فنکشن ہو, تو اپنی بیٹی کو وہاں نہ لے کر جایا جائے کہ بیٹیاں جلد اس طرف مائل ہو جاتی ہیں. تو اس کی تربیت آپ پر ضروری ہے, ورنہ قیامت کے دن اس کا پھر جواب ہمیں دینا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھائی کوئی ناراض ہوتا ہے, ہو جائے, لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ان کی تربیت کے معاملے میں جس طرح اولاد کی جائیداد کی بات آئے نا, تو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے, میں اس معاملے میں اپنے بھائی کی بات نہیں سن سکتا. یہ سیدھا جواب ہوتا ہے, بھائی اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ساڑھی اولاد ہے ساڑھے تے حق کے, ہم نے اس کے لیے کرنا ہے سو کرنا ہے. تو بھائی اسی طرح آپ کی اولاد کا حق ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں. آپ جس طرح پیسے میں اس کے لیے دو رائے نہیں رکھتے, اسی طرح اس کی تربیت کے معاملے میں بھی دو رائے نہیں رکھیں گے, بلکہ ایک ہی رائے رکھیں گے. نمبر 77, گھر میں لباس اور زیور سے اپنی بیٹی کو آراستہ کرے. یعنی بیٹی کو گھر کے اندر اچھا لباس پہنائے, اس کو زیور بھی پہنائے تاکہ اچھا پیغام نکاح آ سکے. اگر کوئی گھر میں آتا ہے, رشتہ دار آ جائے کوئی بھی, اور بیٹی ایسے ہی گندی مندی ہو, تو اس کا رشتہ فوراً سے نہیں آئے گا. بلکہ اگر بیٹی اچھی ہو, اس لیے نہیں کہ دکھلاوے کے لیے نہیں, یہ بیٹی کا حق ہے. عورت کو ویسے بھی بغیر زیور کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. عورت کو ہلکا پھلکا زیور پہن کر, چاہے آرٹیفیشلی کیوں نہ ہو, پہن کر نماز پڑھنے کی حکم ہے. اگر بغیر زیور کی عورت نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یہ بیٹیوں کو, بہنوں کو جا کر ضرور بتائیں کہ چاہے آرٹیفیشلی کیوں نہ پہنے, اس لیے کہ زیور عورت کی زینت ہے. تو جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ اچھا لباس پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہو, اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ زیور پہن کر اپنے رب کے ہاں حاضر ہوا کرے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نمبر 78, جب کفف ملے نکاح میں دیر نہ کرے. کفف کیا ہے؟ اس میں چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ نسب, خاندان کون سا ہے, اسلام
بچہ پیشہ کیا کرتا ہے، یہ نہ ہو سود کا کاروبار کرتا ہو اور چاہے 4 گاڑیاں پاس رکھی ہوں، لیکن یہ پیشہ اچھا نہیں ہے، وہاں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا. آزاد ہو، دیانت دار ہو. جی ہمارا بچہ پولیس میں لگا ہوا ہے، روزانہ رات کو 10,000 کما کر لاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. پولیس محکمہ غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایسا بچہ جو حرام کما کر لائے، رشوت لے کر آئے، سود لے کر آئے، وہاں اپنی بیٹیوں کو نہیں دینا، بلکہ وہاں دے جو حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا بچہ ہو. ٹھیک ہے، تو مال ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی غربت میں چلی جائے. یہ چیزیں ہیں جن چیزوں کا خیال کفف کے اندر کیا جاتا ہے. اس میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ اگر بیٹی اپنی مرضی سے آزاد بالغہ بچی ہو، اپنی مرضی سے ایسی جگہ شادی کرے جہاں کفف نہ رلتا ہو، ملتا ہو، تو باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح توڑ سکتا ہے. یہ آج کل پسند کی شادیاں بڑی عام ہو چکی ہوئی ہیں نا، کہ جناب پسند کی شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کچھ حدود و قیود بھی رکھتا ہے. اگر بیٹی اپنی مرضی سے شادی ایسی جگہ کرے جہاں کفف ہی نہیں بنتا، یہ ایک اچھے گھر کی بچی اور کسی ناچنے والے کے گھر میں جا کر یہ اپنی شادی کروا لے، جن کی عزت ہی کوئی نہیں معاشرے میں، کنجروں میں جا کر اپنا بیاہ کروا لے، تو باپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح توڑ سکتا ہے، اور کوئی بھی عدالت باپ کی بات کو رد نہیں کر سکتی. یہ بالکل حقیقت ہے. زنا کرنے والا، شراب بیچنے والا ہو، اس کی طرف بیٹی جا کر نکاح کر لے. اب کہا جائے جنہیں جو اسلام کہتا ہے کہ بچی کو اجازت ہے جہاں مرضی شادی کرے، نہیں، اسلام نے حدود و قیود بھی رکھی ہیں. وہاں وہ باپ جائے اور اپنی بیٹی کا نکاح توڑ دے، اب کوئی بھی دنیا کی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نے سائن کیے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، اگر کفف نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تو اس کا نکاح توڑ دیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح کے مسائل کھل کر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو یقین جانے آپ کی عقل بھی کھل جائے اور معاشرے سے کتنی برائیاں ختم ہو جائیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب نمبر 79، حتی الامکان 12 برس کی عمر میں، یعنی 18 سال سے پہلے بھی اگر آپ اپنی بچیوں کی شادی کر دیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے عجیب سا ایک قانون پیدا کر دیا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. یہ اسلام سے سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے بچی بالغہ ہو تو آپ کسی بھی عمر میں اس کی شادی کر سکتے ہیں، وہ 14 سال ہو، 15 سال ہو، 16 سال ہو، 17 سال ہو، جو بھی ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. آخری حق یہ ہے کہ کسی فاسق، فاجر، بد مذہب کے نکاح میں اپنی بچیوں کو نہ دے. گناہ کرنے والا ہے، بد مذہب قسم کا بندہ ہے، گناہوں میں کی لت میں پڑنے والا ہے، اور آپ صرف پیسہ دے کر، خوبصورتی دے کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. یہ آپ کی بچی کا آپ پر حق ہے کہ اس کو کسی اچھے گھر میں بیاہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے اور اس کی اولاد کو بھی آگے عزت دے. یہ 80 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، بڑے مختصر، بڑے اختصار کے ساتھ، لیکن میں نے 5 جمعوں میں ان 80 حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس نے یہ 80 حقوق پڑھے ہیں، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہاں جی، صرف آج کے جمعے کا ہی بتا دیں، آج کے جمعے سے ہی آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آواز نہیں آئی آپ کی، ہوا ہے نا؟ تو ان کو اب دوبارہ بیان کرنے کے لیے مجھے پھر وقت چاہیے. ابھی بہت سے موضوع ہیں جن کو میں نے بیان کرنا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا یوٹیوب ہمارا جو چینل ہے اس پہ یہ سارے کے سارے حقوق موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی سنیں، گھر والوں کو سنائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے نقصان نہیں. ان کو بیان کرنا، حتیٰ کہ 2 منٹ اوپر چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف توجہ رکھیے گا. مجھے کتنے علماء نے جو میرے کلیگ ہیں، جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ موضوع ہمیں دیں، ہم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ آپ اپنے ہاں اس کو شروع کریں. ابھی وقار بھائی یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ایک کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے اور میری ٹیم کے لیے دعا کرنی ہے کہ لاہور شہر کی مختلف مساجد کے اندر، کوشش ہماری تھی مہینے کے بعد، لیکن وہ وقار بھائی کہتے ہیں مہینے میں 2 دفعہ کریں، کہ ہم مختلف محلوں کی مساجد میں
مہینے مثال کے طور پر آج کسی ایک مسجد میں، محلے کی مسجد ہو، وہاں امام صاحب خطیب صاحب سے ہم عرض کریں گے کہ بچیوں کو بھی بلائیں، عورتوں کو اور مردوں کو بھی بلائیں، خرچہ ہم کریں گے، آپ بس وہاں دعوت دیں۔ تو ان محلوں میں جا کر میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں تاکہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کم کیے جائیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے ان کو فرما بردار بنایا جائے۔ کیا خیال ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس میں آپ سب بھی کوشش کریں۔ آپ کہیں چاہتے ہیں کہ کر سب یہ موضوع ہمارے محلے میں بھی ہونا چاہیے، تو فی سبیل اللہ، میں ویسے بھی فیس نہیں لیتا، میں کہیں دور بھی جاؤں تو میں پیسے نہیں لیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ چیزیں ہم مختلف مساجد میں، محلوں میں جا کر بتائیں تاکہ بچیوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور مرد کو پتہ چلے کہ مجھ پر میرے عورت کے حق کیا ہیں، اور ان دونوں کو پتہ چلے مجھ پر میری اولاد کے حق کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں عزت والا جینا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا